شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جلسے سے ایک ہفتے پہلے کا خطبہ عموماً میزبانوں کو جلسہ پر آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کے بارے میں توجہ دلانے کے لیے میں دیتا ہوں۔ یہ میزبانی جماعتی نظام کے تحت بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ذاتی طور پر بھی احمدی اپنے عزیزوں رشتہ داروں اور دوستوں کی کر رہے ہوتے ہیں۔ مہمان نوازی ایک ایسا وصف اور خلق ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور انبیاء کا اور ان کے ماننے والوں کا بھی یہ خاصہ ہے۔ مہمان نوازی آپس میں محبت اور پیار بڑھانے کا بھی ایک ذریعہ ہے اور غیر کو بھی متاثر کر کے قریب لاتی ہے، جس سے تبلیغ کے مزید راستے کھلتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی ہمیں اکرام ضیف کے نظارے نظر آتے ہیں اور آپ کے غلام صادق کی زندگی میں بھی ہمیں اس طرف ایک خاص توجہ نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا بھی تھا کہ لوگ کثرت سے آئیں گے، اور ظاہر ہے جب ایک اجنبی جگہ پر لوگ آئیں تو مہمان ہونے کی حالت میں آتے ہیں۔ اس لیے یہ بھی الہام ہوا کہ ولا تصائر لخلق اللہ ولا تسم من الناس، اور جو لوگ تیرے پاس آئیں گے تجھے چاہیے کہ ان سے بدخلقی نہ کرے اور ان کی کثرت کو دیکھ کر تھک نہ جائے۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ مہمان نوازی کرنی تھی کہ انبیاء کا یہ خاصہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے اصل میں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لنگر تو پھیلنے ہیں، اس لیے وہ مرکز جہاں بھی خلیفہ وقت ہو خاص طور پر اور اس کے علاوہ بھی جہاں مسیح موعود کے نام پر لوگ جمع ہوں گے وہاں یہ مہمان نوازی کرنی پڑے گی۔
وہاں اس اعلیٰ خلق کو جو مہمان نوازی کا ہے، اس کام پر مامور لوگ جو ہیں کبھی پس پش نہ ڈالیں۔ یہ پیش گوئی جماعت کے تعداد میں بہت زیادہ بڑھنے کے بارے میں بھی ہے، اور نہ صرف تعداد کے بڑھنے کے بارے میں بلکہ جماعت کے افراد کے اخلاص و وفا میں بڑھنے کے بارے میں بھی ہے کہ مخلصین کا مرکز میں تانتا بنا رہے گا، آنے والے لوگ آتے رہیں گے، اور پھر صرف ماننے والوں کی تعداد ہی نہیں بلکہ حق کے متلاشی لوگ جو ہیں ان لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد آتی رہے گی، اور ان کی مہمان نوازی بھی رہے گی۔ اس لیے آپ نے لنگر خانہ بھی شروع فرمایا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ بھی ایک اہم کاموں میں سے ایک کام آپ نے قرار دیا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لنگر دنیا کے کونے کونے میں چل رہے ہیں، اور جماعتی مراکز کی طرف جہاں جہاں بھی مرکز ہیں جماعت کی، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سننے کے لیے آنے والوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ اور پھر جب جلسہ سالانہ ہوتا ہے تو اس کا ایک اور ہی قسم کا نظارہ ہمیں نظر آتا ہے۔ بس یہ مہمان نوازی ایک ایسا کام ہمارے سپرد ہو چکا ہے جس کا کرنا ہر احمدی کے لیے عام طور پر اور خلیفہ وقت اور انسامیہ کے لیے خاص طور پر فرض ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے وارننگ بھی ہے کہ اگر تم نے اعلیٰ اخلاق نہ دکھائے تو اللہ تعالیٰ کے انعاموں سے محروم رہنے والے ہی بن سکتے ہو، اور یہ خلق اگر اپنے اندر قائم کر لو گے تو یہ خلق قائم کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والے بن جاؤ گے۔ بس وہ تمام کارکنان، والنٹیئرز اور انتظامیہ کے لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور انہیں یہ موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی عمر کے مرد، خواتین بھی، نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی اور بچے بھی جلسے کے دنوں میں ایک خاص جوش سے اپنے نام مہمانوں کی خدمت اور جلسے سلانے کی متفرق ڈیوٹیوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اور اب جیسا کہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ ہر ملک میں جلسے ہوتے ہیں، کئی جلسوں میں بھی شامل ہوتا ہوں، تو ہر قوم کے احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ڈیوٹیاں دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور خوشی سے پیش کرتے ہیں۔ افریقہ کی بھی مثالیں میں دے چکا ہوں کہ کس طرح خوش دلی سے بھی ڈیوٹیاں دیتے ہیں۔ پھر امریکہ، کینیڈا میں جلسے ہوئے یا کہیں بھی جب میں گیا ہوں جہاں بھی جلسے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہر طبقے کے لوگ اور ہر عمر کے لوگ مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بڑی خوشی سے ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں۔ لیکن یو کے جلسے کی ایک اہمیت بن چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں انتظامات کی وسعت جو خلافت کی موجودگی کی وجہ سے ہے، باقی دنیا کی نسبت زیادہ ہے، اور لوگوں کی نظر بھی اس جلسے پہ زیادہ ہوتی ہے، اپنوں کی بھی اور غیروں کی بھی۔
اور اس لحاظ سے جو ڈیوٹیاں دینے والے ہیں، بعض قسم کی ڈیوٹیاں بھی بڑی حساس ہیں ان کے لیے. اور ظاہر ہے جب یہ جلسہ، جیسا کہ پہلے کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں، غیر شعوری طور پر مرکزی حیثیت اختیار کر گیا ہے، تو میری فکر بھی اس جلسے پہ زیادہ ہوتی ہے، لوگوں کی توقعات بھی زیادہ ہوتی ہیں. ان لوگوں کی جو باہر سے آتے ہیں، خاص طور پر مہمان بن کے جو آ رہے ہوتے ہیں دوسرے ملکوں سے. ضمناً یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت خلافت کا مرکز یہاں ہونے کی وجہ سے لندن کے خدام اور بعض دوسرے کام کرنے والے جو حفاظت کی ڈیوٹیاں دیتے ہیں یا مستقل جو لنگر ہے اس میں ڈیوٹیاں دے رہے ہیں یا دوسرے فنکشن ہوتے ہیں اس میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کافی فنکشن بڑی تعداد میں ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرے ممالک کے افراد جماعت کی نسبت زیادہ اور مستقل کام کرنے والے ہیں یہاں کے لوگ، اور گزشتہ 24 سال سے نہایت آسن رنگ میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. ربا اور قادیان میں تو اس کام کے لیے مستقل عملہ ہے، لیکن یہاں لنگر کا بھی بہت سا حصہ اور مسجد فضل کی جو متفرق ڈیوٹیاں ہیں، یہ والنٹیئرز، انصار اور خدام اللہ تعالیٰ کے فضل سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی اس خدمت کی بہترین جزا دے. اس ملک میں اور پھر اس مہنگے شہر میں رہتے ہوئے اپنے وقت اور مال کی قربانی کر رہے ہیں، تو یہ سب جو ہے یقیناً ان کارکنان کا جماعت اور خلافت سے وفا اور اخلاص کا تعلق ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو توفیق دیتا چلا جائے. جماعت کے جلسے اور ان کے لنگر کے جو جاری نظام ہیں، اس سے دوسرے غیر جو ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی جو لوگ قادیان آتے تھے، بعض غیر جماعت اس لنگر کے نظام کو اور مہمان نوازی کو دیکھ کر، اور خاص طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوتے تھے. آج کل بھی جلسوں پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جاری کردہ لنگر جو ہے وہ متاثر کرتا ہے لوگوں کو. اس دفعہ جب میں افریقہ کے دورے پہ گیا ہوں تو بعض ممالک کے میں جہاں جلسے ہوئے لوگوں کی آمد بھی زیادہ تھی خلافت جوبلی کے حوالے سے. تو اتنے مہمانوں کو کھانا ملتے دیکھ کر کئی جو غیر وہاں آئے ہوئے تھے سو اس بات سے بہت متاثر تھے اور حیرت کا اظہار تھا ان کا. اور بعض نے تو اسی بات کو خدائی جماعت ہونے کی دلیل سمجھ لیا کہ اس طرح کی مہمان نوازی تو ہم نے کہیں نہیں دیکھی. تو یہ سب اصل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی تربیت کی وجہ سے ہے، جنہوں نے ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلاتے ہوئے یہ راستے دکھائے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کی مہمان نوازی اور سخاوت تھی جس نے کئی کافروں کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائی. بس مہمان نوازی ایک ایسا خلق ہے جو دین اور دنیا دونوں طرح سے دوسروں کو قریب لانے کا باعث بنتا ہے. اور اس زمانے میں کیونکہ دین کی تجدید کے لیے اور بندے کو اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے والا بنانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کے لیے، اعلیٰ اخلاق قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا ہے. اور پھر یہ بھی آپ سے وعدہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یعنی یہ سب کام جو مسیح محمدی کے سپرد ہوئے
بظاہر آپ علیہ السلام اور آپ کے بعد نظام خلافت کے ذریعے پورے ہو رہے ہوں گے، لیکن دلوں کو پھیرنے کی طاقت سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں. اس لیے حقیقت میں یہ کام خدا تعالیٰ خود کرتا ہے، کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس زبردست مدد کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا جب اس طرح ہوگا، دلوں کو پھیرے گا تو لوگ آئیں گے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا کہ یاتون من کل فج عمیق، کہ یعنی لوگ دور دراز جگہوں سے تیرے پاس آئیں گے. بس جب اللہ تعالیٰ دین قبول کرنے والوں کو، دین سیکھنے والوں کو اور دین کی تحقیق کرنے والوں کو بھیجے گا تو فرمایا پھر گھبرانا نہیں، بلکہ اعلیٰ خلق کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑنا. تو یہ ہے اہمیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کی تھی اور آپ کے لیے آنے والے مہمانوں کی ہے. جلسوں کا انعقاد بھی آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ دین اور روحانیت میں ترقی ہو اور اس کے لیے لوگ جمع ہوں. بس یہ مہمان جو جلسے کے لیے آتے ہیں اور آ رہے ہیں، ان کی ہر رنگ میں خدمت کرنا ہر کارکن کا جس نے اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے پیش کیا ہے اور جس کی ڈیوٹی مختلف شعبہ جات میں لگائی گئی ہے، اس کا فرض ہے کہ پوری توجہ سے ڈیوٹی دے. یہ مہمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کو دیکھ کر نہ گھبرانا اور نہ ہی بدخلقی دکھانی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں مہمان نوازی کے عجیب نمونے نظر آتے ہیں. اب دیکھیں اگر کیسے کیسے عظیم نمونے ہیں کہ مہمان بستر گندا کر گیا ہے تو خود اپنے ہاتھ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دھو رہے ہیں. نجاشی کے بھیجے ہوئے وفد کو خود اپنے ہاتھ سے خدمت کر رہے ہیں. صحابہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دیں، ہمیں موقع دیں، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں ان لوگوں نے مسلمانوں کو جو عزت اور خدمت کی ہے، اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کروں. پھر مہمان آتا ہے، ایک بکری کا دودھ پیتا ہے اور مانگتا ہے، آپ پیش فرماتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ پی جاتا ہے. لیکن آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہارا پیٹ ہے، یہ کیا چیز ہے، دیتے چلے جاتے ہیں. صحابہ کی اس طرح تربیت فرمائی کہ گھر والے مہمان کی خاطر بچوں کو بھوکا سلا دیتے ہیں کہ کھانا کم ہے، اور خود بھی اندھیرا کر کے صرف ظاہراً منہ سے ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کھانا کھا رہے ہیں، تاکہ مہمان محسوس کرے کہ یہ میرے ساتھ شامل ہیں. اور یہ مہمان نوازی بھی پھر خدا کو اس قدر پسند آتی ہے کہ عرش پر خدا بھی اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایسے قربانی کرنے والے خدام کے اس عمل کی خوش ہو کر پھر خبر بھی دیتا ہے. پھر صحابہ کی مہمان نوازی کے وہ نمونے بھی ہیں جو 1-2 روز کی مہمان نوازی نہیں، بلکہ مہاجرین جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصار نے ان مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے اپنے آدھے مال کا بھی انہیں حصہ دار بنا دیا، جن کو خدا تعالیٰ نے تحسین کی نظر سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یؤثرون علی انفسہم، کہ خود اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہ دوسروں کی خاطر قربانی اس لیے نہیں تھی کہ خود بڑے کشائش میں تھے، اچھے حالات تھے اس لیے دے دیا مال،
بلکہ خود تنگی میں رہتے ہوئے قربانی کے جذبے سے یہ خدمت وہ انجام دے رہے تھے۔ رحماء بینہم کا نظارہ ہر وقت میں نظر آتا ہے۔ اپنے بھائیوں کی خدمت پر وہ خوش ہوتے تھے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا کہ جلسے پر آنے والے مہمان بھی یہاں یو کے میں تو خاص طور پر خلافت سے محبت اور دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کی خدمت ہمارا فرض ہے۔ نرمی اور پیار سے ہر ایک سے پیش آنا ہم پر فرض ہے۔ بعض لوگ پہلی دفعہ پاکستان سے یا افریقہ کے ممالک سے آ رہے ہیں، پھر مختلف قوموں کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ ان سب سے اعلیٰ اخلاق سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مہمان سمجھ کر خدمت کرنی ہے۔ اس سال خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر مہمانوں کی آمد بھی زیادہ متوقع ہے، اس لیے پہلے سے بڑھ کر انتظامات تو جو انتظامیہ بہتر کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، کارکنان کو بھی پہلے سے بڑھ کر ان انتظامات کو کامیاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چاہے انتظامات جتنے مرضی ہوں، اگر کارکن صحیح طور پہ کام نہیں کر رہے تو سب انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ جس خوشی اور جذبے کے ساتھ مہمان آ رہے ہیں، اسی طرح کارکنان اور کارکنات جو ہیں انہیں خوش آمدید بھی ان مہمانوں کو کرنا چاہیے اور ان کی خدمت پر ہمیں وقت تیار رہنا چاہیے۔ بس مسیح محمدی کی خلافت کے 100 سال پورے ہونے پر کارکنان پہلے سے بڑھ کر خدمت کرنے کا بھی اپنے اندر ایک جوش اور عزم پیدا کریں اور وہ نمونے دکھائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مہمانوں کے لیے دکھاتے تھے، جو آپ اس زمانے میں اسوہ ہمارے سامنے قائم کر گئے۔ یہ بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بڑے حسین اوراق ہیں، اور اسی حوالے سے آج میں یہ سیرت کا پہلو بھی چند واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ لنگر خانے کے محتمم کو تاکید کر دی جاوے کہ وہ ہر ایک شخص کی احتیاج کو مد نظر رکھے، مگر چونکہ وہ اکیلا آدمی ہے اور کام کی کثرت ہے، ممکن ہے کہ اسے خیال نہ رہتا ہو، اس لیے کوئی دوسرا شخص یاد دلا دیا کرے۔ اب تو اللہ کے فضل سے کافی وسیع نظام ہے، کارکنان ہیں مستقل بھی اور عارضی بھی، تو اس لحاظ سے تو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا کسی کے میلے کپڑے وغیرہ دیکھ کر اس کی تواضع سے دستکش نہ ہونا چاہیے، کیونکہ مہمان تو سب یکساں ہی ہوتے ہیں، اور جو نئے واقف آدمی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے کہ ان کی ہر ایک ضرورت کو مد نظر رکھیں۔ بعض وقت کسی کو بیت الخلاء کا ہی پتہ نہیں ہوتا تو اسے سخت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مہمانوں کی ضروریات کا بڑا خیال رکھا جائے۔ میں تو اکثر بیمار رہتا ہوں، یہ آخری عمر کا ہدایت تھی آپ کی، اس لیے معذور ہوں، مگر جن لوگوں کو ایسے کاموں کے لیے قائم مقام کیا ہے یہ ان کا فرض ہے کہ کسی قسم کی شکایت نہ ہونے دیں، کیونکہ لوگ صدہا اور ہزارہا کوس کا سفر طے کر کے صدق اور اخلاص کے ساتھ تحقیق حق کے واسطے آتے ہیں، پھر اگر ان کو یہاں تکلیف ہو تو ممکن ہے کہ رنج پہنچے، اور رنج پہنچنے سے اعتراض بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ابتلا کا موجب ہوتا ہے اور پھر گناہ میزبان کے ذمہ ہوتا ہے۔ بس جیسا کہ میں نے کہا تھا، اس دفعہ بھی لوگ مختلف قومیتوں کے آ رہے ہیں یہاں، اور زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں، اور کئی ہیں جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں، پھر بعض مہمان ہیں ان کی بھی ایک تعداد آ رہی ہے افریقہ سے اور دوسرے ملکوں سے جو احمدی نہیں ہیں۔ ان سب کی مہمان نوازی اور ان کے جذبات کا خیال رکھنا
ہر کارکن کا فرض ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیشہ کے انتظام سے غیر یہاں متاثر ہوتا ہے۔ جب بھی انتظام ہوئے ہیں گزشتہ سالوں میں، جو بھی غیر آئے ہمیشہ متاثر ہو کے گئے۔ اس دفعہ زیادہ فکر اس لیے ہے، تعداد بھی زیادہ ہوگی اور یہی خیال ہے، لیکن اس تعداد کی وجہ سے کسی قسم کے انتظام میں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں مہمانوں کا انتظام اور مہمان نوازی کی نسبت ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ کسی مہمان کو تکلیف نہ ہو، بلکہ اس کے لیے ہمیشہ تاکید کرتا رہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے مہمانوں کو آرام دیا جاوے۔ مہمان کا دل مثل آئینہ کے نازک ہوتا ہے، شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے، اور ذرا سی ٹھیس لگنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس سے پیشتر میں نے یہ انتظام کیا ہوا تھا کہ میں خود بھی مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، مگر جب سے بیماری نے ترقی کی اور پرہیزی کھانا کھانا پڑا تو پھر وہ التزام نہ رہا۔ ساتھ ہی مہمانوں کی کثرت اس قدر ہو گئی کہ جگہ کافی نہ ہوتی تھی، اس لیے مجبوری علیحدگی ہو گئی۔ ہماری طرف سے ہر ایک کو اجازت ہے کہ اپنی تکلیف کو پیش کر دیا کرے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے واسطے الگ کھانے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ آج اللہ کے فضل سے گو کے انتظام ہر قوم کے لیے تو نہیں، مختلف 2-3 طرز کا کھانا پکتا ہے، لیکن جو کھلانے والے ہیں، جو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، ان کا بھی فرض ہے کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کو کھانا مہیا کر دیا کریں۔ حضرت مولوی حسن علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بیعت سے پہلے کا واقعہ ہے، اپنے 1887 میں وہ پہلی دفعہ گئے تھے کہ اس وقت گئے تھے قادیان پہ۔ لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی مہمان نوازی کو دیکھ کر مجھ کو بہت تعجب سا گزرا۔ ایک چھوٹی سی بات لکھتا ہوں جس سے سامعین ان کی مہمان نوازی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھ کو پان کھانے کی بری عادت تھی۔ امرتسر میں تو مجھے پان ملا، لیکن بٹالے میں مجھ کو کہیں پان نہ ملا۔ ناچار الائچی وغیرہ کھا کر صبر کیا۔ میرے امرتسر کے دوست نے کمال کیا کہ حضرت مرزا صاحب سے نامعلوم کس وقت میری اس بری عادت کا تذکرہ کر دیا۔ جناب مرزا صاحب نے گرداسپور ایک آدمی کو روانہ کیا۔ دوسرے دن 11 بجے دن کے جب کھانا کھا چکا تو پان موجود پایا۔ 16 کوس سے پان میرے لیے منگوایا گیا۔ امرتسر وہاں سے 16 میل تھا، وہاں سے حضرت صاحب نے ان کے لیے پان منگوایا، اور حضرت صاحب نے ان کو کہا بھی تھا کہ دوبارہ آئیں، اور چنانچہ نیک فطرت سعید فطرت تھے۔ 1894 میں پھر دوبارہ قادیان جا کے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کر لی، کیونکہ پہلی دفعہ جب گئے ہیں اس وقت تو ابھی بیعت نہیں لی تھی آپ نے۔ ایک روایت حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے مولوی عبداللہ سنوری صاحب کے حوالے سے کہ حضرت مسیح موعود بیت الفکر میں مسجد مبارک کے ساتھ والے حجرہ جو حضرت صاحب کے مکان کا حصہ ہے لیٹے ہوئے تھے، اور میں پاؤں دبا رہا تھا کہ حجرے کی کھڑکی پر لالا شرمپت یا شاید ملاوا مل نے دستک دی۔ میں اٹھ کر کھڑکی کھولنے لگا، مگر حضرت صاحب نے بڑی جلدی اٹھ کر تیزی سے جا کر مجھ سے پہلے زنجیر کھول دی اور پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور فرمایا آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عاجزی کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے، مہمان کے احترام کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن آقا نے اپنے غلام کی جو عزت افزائی کی ہے، اور صرف اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اسوے کی پیروی کرنی ہے، تو یہ ایک سچا عاشق ہی کر سکتا ہے۔ آج الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ اپنے آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالا سمجھتے ہیں، اور یہی سچے عاشق آپ اپنی جماعت میں پیدا کرنا چاہتے تھے۔
ایک مرتبہ بیگوال ریاست کپورتھلے کا ایک ساہوکار اپنے کسی عزیز کے علاج کے لیے آیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی. آپ نے فوراً اس کے لیے نہایت اعلیٰ پیمانے پر قیام و طعام کا انتظام فرمایا اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی بیماری کے متعلق دریافت کرتے رہے. اور حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص طور پر تاکید فرمائی. اسی سلسلے میں آپ نے یہ بھی ذکر کیا کہ سکھوں کے زمانے میں ہمارے بزرگوں کو ایک مرتبہ بیگوال جانا پڑا تھا. اس گاؤں کے ہم پر حقوق ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہاں سے کوئی آ جاتا تو آپ ان کے ساتھ خصوصاً بہت محبت کا برتاؤ فرماتے تھے. یہاں پھر اس اسوے پر عمل ہوتا ہمیں نظر آتا ہے جو آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ نجاشی کا جب وفد آیا تھا تو آپ نے اس کی خدمت اس لیے کی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ نیک سلوک کیا تھا. حضرت میر حامد علی شاہ صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ اپنی ذات کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے اور ایک دفعہ کا ذکر ہے، یہ لمبا واقعہ ہے کہ اس عاجز نے حضور مرحوم و مغفور کی خدمت میں قادیان میں کچھ عرصے قیام کے بعد رخصت حاصل کرنے کے واسطے عرض کیا. حضور اندر تشریف رکھتے تھے اور چونکہ حضور کی رافت اور رحمت بے پایاں نے خادموں کو اندر بھجوانے کا موقع دے رکھا تھا، اس واسطے اس عاجز نے اجازت طلبی کے واسطے پیغام بھجوایا. حضور نے فرمایا کہ وہ ٹھہرے ہیں، ہم ابھی باہر آتے ہیں. یہ سن کر میں بیرونی میدان میں گول کمرے کے ساتھ کی مشرقی گلی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور باقی احباب بھی یہ سن کر حضور باہر تشریف لاتے ہیں پروانوں کی طرح ادھر ادھر سے اس شمع انوار الہی پر جمع ہونے کے لیے آ گئے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا مولانا نور الدین صاحب بھی تشریف لے آئے اور احباب کی جماعت اکٹھی ہوئی. ہم سب کچھ دیر انتظار میں خم برسر راہ رہے کہ حضور اندر سے برآمد ہوئے. خلاف معمول کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کے ہاتھ میں دودھ کا بھرا ہوا لوٹا ہے اور گلاس شاید حضرت میاں صاحب کے ہاتھ میں ہے اور مصری رومال میں، یعنی حضرت مرزا محمود بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی ساتھ تھے، آپ کے چھوٹے بچے تھے، اور مصری رومال میں ہے، چینی جو ہے وہ رومال میں تھی. حضور گول کمرے کی مشرقی گلی سے برآمد ہوتے ہی فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب کہاں ہیں؟ میں سامنے حاضر تھا، فی الفور آگے بڑھا اور عرض کیا حضور حاضر ہوں. حضور کھڑے ہو گئے اور مجھ کو فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. میں اسی وقت زمین پر بیٹھ گیا. اب یہ بھی ایک بتایا کہ کھانا یا پیتے وقت بیٹھ کر پینا چاہیے یا کھانا چاہیے آرام سے. پھر حضور نے گلاس میں دودھ ڈالا اور مصری ملائی. مجھے اس وقت یاد نہیں رہا کہ حضرت محمود نے میرے ہاتھ میں گلاس دودھ بھرا دیا یا خود حضور علیہ السلام نے. کہتے ہیں کہ میری آنکھیں اب تک اس مؤثر نظارے کو دیکھتی ہیں، گویا وہ بڑا گلاس حضرت کے ہاتھ سے میر صاحب کو دیا جا رہا ہے. شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی بھی وہاں موجود تھے، وہ جو لکھنے والے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے بھی یہ نظارہ یاد ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ مگر یہ ضرور تھا کہ حضرت محمود اس کرم فرمائی میں شریک تھے اور حضور چینی گھولتے تھے، گلاس میں دودھ ڈالتے تھے، اچھی طرح لاتے تھے، پھر مجھے دیتے تھے پینے کے لیے. بعض دوستوں نے خود کام یہ کرنا چاہا تو حضور نے فرمایا نہیں کوئی حرج نہیں، میں خود کروں گا. تو یہ شاہ صاحب جب گلاس انہوں نے پی لیا تو حضرت مسیح علیہ السلام نے دوسرا گلاس بھر کے دیا. کہتے ہیں میں نے وہ بھی پی لیا. گلاس بڑا تھا، میرا پیٹ بھر گیا. پھر اسی طرح تیسرا گلاس بھرا گیا. میں نے بڑا شرمگی ہو کر عرض کیا کہ حضور اب تو پیٹ بھر گیا. فرمایا کہ ایک اور پی لو. میں نے وہ تیسرا گلاس ہی پی لیا. پھر حضور نے اپنی جیب سے کچھ بسکٹ نکالے اور فرمایا کہ جیب میں ڈال لو، راستے میں اگر بھوک لگی تو یہ کھانا. میں نے وہ جیب میں ڈال لیے
اور خیر وہ دودھ وکیل تھا اندر بھجوا دیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے. تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا چلو آؤ آپ کو چھوڑائیں. کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور اب میں سوار ہو جاتا ہوں, ٹانگے پہ سوار ہونا تھا, چلا جاؤں گا. حضور تکلیف نہ فرمائیں, لیکن حضرت صاحب نے فرمایا ساتھ چلیں گے, اور مجھے ساتھ لے کر روانہ ہو پڑے. اور پھر ایک مجمع بھی ساتھ ساتھ تھا اس کا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے راستے میں باتیں کرتے رہے, دین کی باتیں, بعض علمی باتیں, موضوع گفتگو رہیں. تو کافی دور تک نکل گئے. تو کہتے ہیں مجھے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے قریب آ کے کان میں کہا کہ آگے ہو کر حضرت صاحب خدمت میں عرض کرو اور اجازت لے لو. اگر تم نے اجازت نہ لی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو اسی طرح تمہارے ساتھ چلتے چلے جائیں گے. تو کہتے ہیں اس پر میں نے آگے بڑھ کر اجازت لی تو بڑے لطف سے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا ہمارے سامنے سوار ہو جاؤ. تو اس پہ میں یکے پہ بیٹھ گیا اور حضور واپس روانہ ہوئے. پھر منشی عبدالحق صاحب کے ساتھ سیر پہ تھے, واپس لوٹتے ہوئے فرمایا کہ آپ مہمان ہیں, آپ کو جس چیز کی تکلیف ہو مجھے بے تکلف کہیں, کیونکہ میں تو اندر رہتا ہوں اور نہیں معلوم ہوتا کہ کس کس کو کیا ضرورت ہے. آج کل مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے بعض اوقات خادم بھی غفلت کر سکتے ہیں. آپ اگر زبانی کہنا پسند نہ کریں تو مجھے لکھ کر بھیج دیا کریں, مہمان نوازی تو میرا فرض ہے. مفتی صادق صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان آیا ہوا تھا, غالباً 1897 یا 98 کا واقعہ ہوگا. مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مسجد مبارک میں بٹھایا, جو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی جگہ تھی. فرمایا کہ آپ بیٹھیں, میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں. یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے. میرا خیال تھا کہ کسی خادم کے ہاتھ کھانا بھیج دیں گے, مگر چند منٹ کے بعد جب کھڑکی کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ سے سینی اٹھائے, اپنے ہاتھ سے سینی اٹھائے ہوئے میرے لیے کھانا لائے ہیں, ایک ٹرے میں کھانا رکھے ہوئے لے کے آئے ہیں. مجھے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کھانا کھائیے, میں پانی لاتا ہوں. بے اختیار رکت سے میرے آنسو نکل آئے کہ جب حضرت ہمارے مقتدا پیشوا ہو کر ہماری یہ خدمت کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کی کس قدر خدمت کرنی چاہیے. منشی ظفر احمد صاحب کپورتھل بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جلسے سلانے پر بہت سے آدمی جمع تھے جن کے پاس کوئی پارچہ سرمائی نہیں تھا, کوئی گرم کپڑے وغیرہ نہیں تھے, بستر لحاف وغیرہ کپڑے کچھ بھی نہیں تھے. ایک شخص نبی بخش نمبردار ساکن بٹالہ نے اندر سے لحاف بچھونے منگوانے شروع کیے اور مہمانوں کو دیتا رہا. عشاء کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. کہتے ہیں میں عشاء کے بعد مسیح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ بغلوں میں ہاتھ دیے بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک بیٹا ان کا جو غالباً خلیفہ ثانی تھے پاس لیٹے ہوئے تھے, اور حضرت مسیح علیہ السلام کا چوغا ان کے اوپر تھا. تو پتہ کرنے میں معلوم ہوا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنا لحاف بچھونا بھی بستر بھی طلب کرنے پر مہمانوں کے لیے بھیج دیا ہے. تو میں نے عرض کی کہ حضور کے پاس کوئی پارچہ نہیں رہا اور سردی بہت ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ مہمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اور ہمارا کیا ہے, رات گزر جائے گی. نیچے آ کر میں نے نبی بخش نمبردار کو بہت برا بھلا کہا کہ تم حضرت صاحب کا لحاف بچھونا بھی لے آئے ہو. وہ شرمندہ ہوا اور کہنے لگا کہ جس کو دے چکا ہوں اب اسے کس طرح واپس لوں. کہتے ہیں پھر میں مفتی فضل الرحمان صاحب یا کسی اور سے ٹھیک طرح یاد نہیں بستر اور لحاف لے کر آیا. تو آپ نے حضرت مسیح نے فرمایا کسی اور مہمان کو دے دو, مجھے تو اکثر نیند بھی نہیں آتی, اور میرے اصرار پر بھی آپ نے نہیں لیا اور فرمایا کسی اور مہمان کو دے دو. حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی لکھتے ہیں کہ غالباً 1893 کے پہلی مرتبہ 1893 کے مارچ کے مہینے کے اواخر میں قادیان آیا. رمضان کا آغاز تھا اور لوگ اس وقت اٹھ رہے تھے. مہمان خانے کی کائنات صرف 2 کوٹریاں اور ایک دالان تھا.
یعنی کل جو لنگر خانہ دار ضیافت تھا 2 کوٹریاں سی تھیں اور ایک سین تھا اس کا جو مطب والا ہے اس جگہ جہاں مطب تھا. باقی موجودہ مہمان خانہ تک پلیٹ فارم ہی تھا. حضرت حافظ حامد علی مرحوم کو خبر ہوئی کہ کوئی مہمان آیا ہے. اس وقت مہمان خانے کے محتمم کہو داروغہ کہو جو کچھ مطلب انچارج جو بھی تھے مہمان خانے کے سب کچھ وہی تھے اور وہ مجھے جاننے والے تھے. جب وہ آ کر ملے تو محبت اور پیار سے انہوں نے مصافحہ اور معانقہ کیا اور حیرت سے پوچھا کہ اس وقت کہاں سے آ گئے. صبح کے 3 بجے سحری کے وقت پہنچے تھے. تو میں نے جب واقعات بیان کیے تو بیچارے بہت حیران ہوئے. کچھ سبزی وغیرہ ان کے حوالے کی وہ لے کے ساتھ آئے تھے. یہ تازہ سبزی تھی وہ لے کر اندر چلے گئے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو اطلاع کی. کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ 3 بجے کے قریب وقت تھا. حضرت صاحب اس وقت مجھے گول کمرے میں بلایا حضرت صاحب نے حضرت مسیح علیہ السلام نے اور وہاں پہنچنے تک پرتکلف کھانا بھی موجود تھا. میں اس ساتھ کو اپنی عمر میں کبھی نہیں بھول سکتا. ایسا وقت تھا کبھی بھول نہیں سکتا. کس محبت اور شفقت سے بار بار فرماتے تھے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی. میں عرض کرتا نہیں حضور تکلیف تو کوئی نہیں ہوئی معلوم بھی نہیں ہوا مگر آپ بار بار فرماتے ہیں راستہ بھول جانے کی پریشانی بہت ہوتی ہے. راستے میں آتے ہوئے راستہ بھول گئے تو پیدل آ رہے تھے اور اس لیے دیر سے پہنچے. حضرت نے فرمایا راستہ بھول جانے کی بڑی پریشانی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے لیے تاکید فرمانے لگے. کہتے ہیں مجھے شرم آتی تھی آپ کے سامنے کھانا کھانے سے. میں ذرا ہچکچا رہا تھا. آپ خود اپنے دستے مبارک سے کھانا آگے کر کے فرمایا کہ کھاؤ بھوک لگی ہوگی اور سفر میں تھکان بھی ہو جاتی ہے. تو آخر میں نے کھانا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ شرم نہ کرو سفر کر کے آئے ہو. حضرت حامد علی صاحب بھی پاس بیٹھے تھے اور آپ بھی تشریف فرما تھے. میں نے عرض کیا کہ حضور آپ آرام فرمائیں اب میں کھا لوں گا. حضرت اقدس نے محسوس کیا کہ آپ کی موجودگی میں تکلف نہ کروں. فرمایا اچھا حامد علی تم اچھی طرح سے کھلاؤ اور یہاں ان کے لیے بستر بچھا دو تاکہ آرام کر لیں اور اچھی طرح سے سو جائیں. آپ تشریف لے گئے مگر تھوڑی دیر بعد ایک بستر لیے ہوئے پھر تشریف لے آئے. میری حالت اس وقت عجیب تھی. ایک طرف تو میں آپ کے سلوک سے نادم ہو رہا تھا اور ایک واجب الاحترام ہستی اپنے ادنا غلام کے لیے کس مدارات میں مصروف ہے. میں نے عذر کیا کہ حضور نے کیوں تکلیف فرمائی ہے. فرمایا نہیں تکلیف کس بات کی آپ کو آج بہت تکلیف ہوئی ہے اچھی طرح سے آرام کرو. غرض آپ خود بستر رکھ کر تشریف لے گئے اور حامد علی صاحب میرے پاس بیٹھے رہے اور محبت سے مجھے کھانا کھلایا. اور پھر حافظ حامد علی صاحب نے فرمایا کہ آپ لیٹ جائیں میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں. تو میں نے بڑے شرمندہ ہو کے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دبانی. تو اس پر حافظ حامد علی صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ ذرا دبا دینا تھکے ہوں گے. ان کی یہ باتیں سنتے ہی کہتے ہیں میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے کہ اللہ اللہ کس شفقت اور محبت کے جذبات اس دل میں ہیں. اپنے خادموں کے لیے وہ کس درد کا احساس رکھتا ہے. فجر کی نماز کے بعد جب آپ تشریف فرما ہوئے تو پھر مجھ سے دریافت فرمایا کہ نیند اچھی طرح آ گئی تھی اب تکان تو نہیں. غرض اس طرح پر اظہار شفقت فرمایا اور کہتے ہیں کہ یہی چیز تھی جو مجھے آپ کی شفقت اور محبت جو ملازمت چھڑوا کر پھر مجھے قادیان لے آئی. میاں رحمت اللہ باغاں والا کا واقعہ ہے. یہ میاں رحمت اللہ باغاں والا سیکٹری انجمن احمدیہ بنگا مسیح موعود علیہ السلام کے مخلص خادموں میں سے ہیں اور بنگے کی جماعت میں ان کے بعد خدا تعالیٰ نے بڑی برکت اور ترقی بخشی. 1905 میں جب کہ حضرت اقدس باغ میں تشریف فرما تھے میاں رحمت اللہ قادیان آئے ہوئے تھے اور وہ مہمان خانے میں حسب معمول ٹھہرے ہوئے تھے. میاں نجم الدین مرحوم لنگر خانے کے دروغے اور محتمم تھے. ان کی طبیعت کس قدر اکھڑ سی واقع ہوئی تھی. اگرچہ اخلاص میں وہ کسی سے کم نہ تھے اور سلسلے کی خدمت اور مہمانوں کے آرام کا اپنی طاقت اور سمجھ کے موافق بہت خیال رکھتے تھے اور مجتہدانہ طبیعت پائی تھی. میاں رحمت اللہ صاحب نے کچھ تکلف سے کام لیا. روٹی کچی ملی اور وہ بیمار ہو گئے. مجھ کو خبر ہوئی. میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو بتایا کہ روٹی کچی تھی اور تنور کی روٹی عام طور پر کھانے کی عادت نہیں ہے.
مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہوا، میری طبیعت بے دھڑک سی واقع ہوئی ہے۔ میں سیدھا حضرت صاحب کے پاس گیا۔ اطلاع ہونے پر آپ فوراً تشریف لے آئے اور باغ کی اس روش پر جو مکان کے سامنے ہے ٹہلنے لگے اور دریافت فرمایا کہ میاں یعقوب علی کیا بات ہے؟ میں نے واقعہ عرض کر کے کہا کہ حضور، یا تو مہمانوں کو سب لوگوں پر تقسیم کر دیا کرو اور یا پھر انتظام ہو کہ تکلیف نہ ہو۔ میں آج سمجھتا ہوں اور اس احساس سے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ کے مامور و مرسل کے حضور اس رنگ میں کیوں عرض کی۔ اب ان کہتے ہیں، اب مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے کیا بیوقوفی کی، مگر بہرحال کہتے ہیں مگر اس رحم و کرم کے پیکر نے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں کی کہ میں نے کس رنگ میں بات کی ہے۔ فرمایا آپ نے بہت ہی اچھا کیا کہ مجھ کو خبر دی، میں ابھی گھر سے چپاتیاں پکوانے کا انتظام کر دوں گا، نرم پھلکے پکوانے کا انتظام کر دوں گا، تنور کی روٹی اگر نہیں کھانے کی عادت، اور میاں نجم الدین کو بھی تاکید کرتا ہوں اسے بلا کر میرے پاس لاؤ۔ یہ بہت اچھی بات ہے، اگر کسی مہمان کو تکلیف ہو تو فوراً مجھے بتاؤ۔ لنگر کھانے والے نہیں بتاتے اور ان کو پتہ بھی نہیں لگ سکتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میاں رحمۃ اللہ کہاں ہیں، وہ زیادہ بیمار تو نہیں ہو گئے، اگر وہ آ سکتے ہوں تو ان کو بھی یہاں لے آؤ۔ میں نے واپس آ کر میاں رحمۃ اللہ صاحب سے ذکر کیا، وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے کہ آپ نے کیوں حضرت صاحب کو تکلیف دی، میری طبیعت اب اچھی ہے۔ خیر میں ان کو حضرت صاحب کے پاس لے گیا اور میاں نجم الدین صاحب کی بھی حاضری ہو گئی جو انچارج تھے لنگر خانے کے۔ حضرت صاحب نے میاں رحمۃ اللہ صاحب سے بہت عذر کیا، بڑی معذرت کی کہ بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو تکلف نہیں کرنا چاہیے تھا، میں باغ میں تھا ورنہ تکلیف نہ ہوتی، اب انشاءاللہ انتظام ہو گیا ہے۔ جس قدر حضرت صاحب عذر اور دلجوئی کریں میں اور میاں رحمۃ اللہ اندر ہی اندر نادم ہوں۔ اور پھر جتنے دن وہ رہے حضرت صاحب نے روزانہ مجھ سے دریافت فرمایا کہ تکلیف تو نہیں، اور میاں نجم الدین کو بھی بڑی نصیحت کی کہ مہمانوں کا خیال رکھا کرو۔ حضرت صاحب مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہمانوں کی خاطرداری کا بہت اہتمام رکھا کرو نا۔ مفتی احمد صدیق صاحب لکھ رہے ہیں کہ حضرت صاحب مہمانوں کی خاطرداری کا بہت اہتمام رکھا کرتے تھے۔ جب تک تھوڑے مہمان ہوتے تھے آپ خود ان کے کھانے اور رہائش وغیرہ کا انتظام کیا کرتے تھے۔ جب مہمان زیادہ ہونے لگے تو خدام حافظ حامد علی صاحب، میاں نجم الدین صاحب وغیرہ کو تاکید فرماتے رہتے تھے کہ دیکھو مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کی تمام ضروریات خور و نوش اور رہائش کا خیال رکھا کرو۔ بعض کو تم شناخت کرتے ہو اور بعض کو نہیں، اس لیے مناسب یہ ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔ سردی کا موسم ہے، چائے پلاؤ اور تکلیف کسی کو نہ ہو۔ تم پر میرا حسن ظن ہے کہ مہمانوں کو آرام دیتے ہو، ان سب کی خوب خدمت کرو۔ اگر کسی کو گھر یا مکان میں سردی ہو تو لکڑی یا کوئلے کا انتظام کر دو۔ ایک غیر از جماعت کے تاثرات بھی سن لیں جو 1905 میں قادیان تشریف لائے تھے۔ اپنے قادیان سے جانے کے بعد امرتسر کے اخبار وکیل میں اپنے سفر کی داستان بیان کی انہوں نے، سب کچھ حصہ ہے۔ لکھتے ہیں کہ میں نے اور کیا دیکھا، قادیان دیکھا، مرزا صاحب سے ملاقات کی، مہمان رہا۔ مرزا صاحب کے اخلاق اور توجہ کا مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ میرے منہ میں حرارت کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے گرمی کی وجہ سے، اور میں شور غذائیں کھا نہیں سکتا تھا۔ مرزا صاحب نے جبکہ دفتن گھر سے باہر تشریف لے آئے تھے، دودھ اور پاؤ روٹی تجویز فرمائی۔ آج کل مرزا صاحب قادیان سے باہر ایک وسیع اور مناسب باغ جو خود ان کی ہی ملکیت ہے میں قیام پذیر ہیں۔ بزرگان ملت بھی وہیں ہیں۔ قادیان کی آبادی قریباً 3000 آدمیوں کی ہے، مگر رونق اور چہل پہل بہت ہے۔ نواب صاحب مالیر کوٹلہ کی شاندار اور بلند عمارت تمام بستی میں صرف ایک ہی عمارت ہے۔ راستے کچے اور ناہموار ہیں، بالخصوص وہ سڑک جو بٹالے سے قادیان تک آئی ہے، اپنی نوعیت میں سب پر فوق لے گئی ہے۔ آتے ہوئے یکے میں مجھے جس قدر تکلیف ہوئی تھی، نواب صاحب کے رتھ نے لوٹنے کے وقت نصف کی تخفیف کر دی۔ آتے ہوئے ٹانگے پہ آئے تھے، جاتے ہوئے رتھ پہ گئے۔ بہرحال پھر لکھتے ہیں کہ اگر مرزا صاحب کی ملاقات کا اشتیاق میرے دل میں موجزن نہ ہوتا تو شاید 8 میل تو کیا 8 قدم بھی میں آگے نہ بڑھ سکتا۔ اکرام ضیف کی صرف خاص اشخاص تک محدود نہ تھی،
چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر ایک نے بھائی کا سا سلوک کیا۔ یہ چند واقعات میں نے پیش کیے ہیں کہ آج اس حوالے سے جہاں مہمان نوازی کے لیے ایک جوش سے کارکن تیار ہوں، وہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو، بلکہ اکثریت تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلوؤں کو جانتی نہیں، کیونکہ ہر زبان میں موجود بھی نہیں ہے سیرت، ان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، بعض لوگوں کے اپنے مہمان آئے ہوں گے، بعض قریبی عزیز ہوتے ہیں، ان کی مہمان نوازی تو انسان خوش ہو کے کر لیتا ہے۔ بعض دور کے عزیز یا کسی تعارف سے واقف ہوتے ہیں جو ذاتی طور پر آ کے مہمان ٹھہر جاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی بھی کریں۔ اسی طرح جماعتی نظام کے تحت کارکنان خاص طور پر اس بات کو مد نظر رکھیں، کھانا، رہائش اور صفائی اور ٹرانسپورٹ کے شعبے جو ہیں خاص طور پر، ان کے کارکنان جو ہیں وہ ان کا کیونکہ براہ راست اور زیادہ مہمانوں سے واسطہ پڑے گا، اس دفعہ ٹرانسپورٹ کے انتظامات میں بھی کچھ تبدیلی ہے اور کچھ نئے تجربے ہو رہے ہیں، تو اس لیے ٹرانسپورٹ کے جو کارکنان ہیں ان کو بھی بڑے آسن رنگ میں اپنے فرائض انجام دینے ہوں گے۔ گو ٹرین اور بسیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن بسوں پر جو جماعتی انتظام ہے جو اس کے مطابق بعض خاص جگہوں سے چل رہی ہیں، اس میں خاص طور پر جو یورپ کے باہر سے آنے والے مہمان ہیں ان کو وقت پر جلسہ گاہ میں پہنچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن دوسرے مہمان جو ہیں ان سے بھی سختی سے بات نہیں کرنی، ان کو بھی آرام سے سمجھائیں، کیونکہ یورپ سے آنے والے اور یہاں کے مقامی جو ہیں یو کے ان کے پاس کاریں بھی ہیں اور ٹرین کے ذریعے سے وہ خرچ کر کے جا بھی سکتے ہیں، لیکن غریب ممالک سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بسوں کے ذریعے سے پہنچانا ہوگا۔ اس لیے اس واسطے جو کارکنان ہیں وہ اس بات کو بھی مد نظر رکھیں، مہمانوں سے یہاں کے ہیں تو ان کو بھی میں کہتا ہوں وہ بھی خیال رکھیں، باہر سے آنے والوں کو بہرحال ترجیح دیں، اور موسم کا بھی کیونکہ پیش گوئیاں تو ایسی ہیں وہ اعتبار نہیں ہے، یہ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ بھی ٹھیک رکھے اور ہر لحاظ سے ہمارے جو موسم ہے وہ موافق ہو۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے کوئی مشکل پیدا بھی ہو تو کارکنان کو ہمیشہ حوصلے میں اور رہنا چاہیے اور خوش دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ گزشتہ سال بھی ماشاءاللہ کیا تھا، اس سال بھی اس روایت کو قائم رکھیں، بلکہ پہلے سے بڑھ کر قائم کریں۔ اصل میں تو خدمت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ خدمت ہم نے قربانی کر کے کرنی ہے، آسانی سے خدمت نہیں کی جاتی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی تو خاص طور پر اس طرح خدمت کرنی ہے جو اس کا حق ادا ہو، اور کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں، جلسے پر آنے والے مہمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی کی رضا بھی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فرائض کی انجام دہی کی آسن رنگ میں توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. ما